چھٹی کرتے ہوں گے؟ ایمرجنسی میں مل جاتے ہیں، او پی ڈی میں مل جاتے ہیں. اب مل جاتے ہیں. ڈاکٹروں کی بات شروع ہو چھٹیاں منسوخ ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں کے لیے یہ کرتے تو ہیں ڈاکٹر وغیرہ، اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ آئیں گے ہمارے پاس، خالی ہم کو بھی نہیں بیٹھنے دیں گے. ہسپتال میں ایمرجنسی اسٹاف ہوتا ہے حضور. بس یعنی موٹاپا خود بیماری ہے. یعنی موٹاپے میں جو بیچارے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا نہیں ہے. یعنی بعض اوقات کھانے پینے سے نہیں ہوتا موٹاپا، بعض اوقات دواؤں سے بھی ہوتا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کھانے پینے سے بھی ہوا ہے تو خیر، اب پیٹ بھر کے کھانا گناہ بھی نہیں ہے. دنیا میں اس کی سزا ہمارے سامنے ہے جو بھی ملتی ہے. ہم کھانے پینے سے بعض اوقات بدن بھاری ہو جاتا ہے اور پیٹ ڈسٹرب رہتا ہے. تو ہاں، جب یقین وہ ظن غالب ہو جائے نا کہ اب یہ کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو اس کا الگ مسئلہ ہے. یہ باہری شد میں لکھا کہ پیٹ بھر گیا، اب اس کا غالب خیال جمتا ہے کہ اب کھاؤں گا نا تو پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، یعنی بیمار پڑ جاؤں گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، یا جو بھی ہوتی ہے بیماری سب اندازہ کر سکتے ہیں شاید سوچیں تو یہ اگر ظن غالب آ جائے تو اب مزید کھانا حرام ہے، اب مزید کھانا. ورنہ یہ پیٹ بھر کے ویسے ریگولر جو کھاتے ہیں ان کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے. لیکن ہماری حالت یہی کہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا، کھائے جا کھائے جا. تو رمضانوں میں نہ جانے کتنوں کا وزن بڑھ جاتا ہوگا. میں حالانکہ وزن گھٹا نہیں سکتا ایج کے حساب سے کہ کمزور پڑ جاؤں گا، لیکن رمضان میں ابھی میرا 1 کلو کم ہو گیا ہے. میں متصل مجھے کھانے کا موقع نہیں ملتا. عوام پتہ نہیں کھاتی ہے نگلتی ہے، میں کھا نہیں پاتا ہوں. تو اذان کا ٹائم آ جاتا ہے اور اتنا سارا بچا ہوا تھا میرے حساب سے جو نکلا ہوتا ہے تو واپس چلا جاتا ہے. اب پھر جا کے تراویح پڑھو اور بھاگ کے تیاری کرو، مدنی مذاکرے میں آؤ. پھر رات میں عام طور پہ کچھ کھانے کا ذہنی مطلب نہیں ہے میرا، وہ دانت میں پھر دانت صاف کرو، تھوڑا آرام کر کے پھر اڑیا ہو رہی ہے. پھر میں اٹھ کے ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں، نے بتایا تھا اس میں غذائیت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے. بہرحال لے کے اس کے باوجود میرا 1 کلو تھوڑے دنوں میں 1 kg کم ہو گیا ہے وزن. الحمدللہ میں خوش ہوں اس سے. جتنا وزن مطلب نارمل ہوگا، ابھی بھی میرا وزن نارمل نہیں ہے میرے حساب سے، اور کم ہونا چاہیے، لیکن کم کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. کمزوری پھر زیادہ بیماریاں لاتی ہے بعض اوقات. لیکن عوام جس طرح کھاتے ہیں اس طرح میرا برسوں سے سمجھو انداز ہی نہیں ہے کھانے کا. جب سے وہ کفل مدینہ کا رسالہ کتاب آئی ہے نا، بھوک کے فضائل وغیرہ، تو اب وہ انداز نہ رہا میرا کھانے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فضيلة الشيخ محمد الياس العطار القادري حفظك الله وأدام عليك الصحة والعافية وأعطاكم العمر المديد والعمل الصالح السديد إن شاء الله، ونفع الله بكم ونفعكم ومدكم ببلد من عنده. وقد علمت بأن الآن هو مناسبة ولادتكم، فنبارك لكم بهذه المناسبة اللطيفة وكثر الله من أمثالكم إن شاء الله. نبارك لشيخنا محمد الياس العطار القادري بذكرى ميلاده في 26 رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة خير وسنة فرج وسنة رضا من الله سبحانه وتعالى وسنة تمكين للإسلام والمسلمين. نبارك لشيخنا الشيخ محمد الياس العطار القادري في ذكرى ميلاده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وفي طاعته وفي ذريته وفي كل أحبابه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نهني حبيبنا الشيخ الفاضل الجليل الشيخ محمد الياس العطار القادري بمناسبة ميلاده في هذه الخواتيم المباركة، وهو تاريخ مبارك، نسأل الله ينفع به الأمة إلى يوم الدين. ونهني كل
ما شاء الله بالأمة المحمدية بهذه الخواتيم. وكذلك نهني شيخنا الشيخ محمد الياس العطار بذكرى ميلاده، نسأل الله أن يتم عمره في عافية وصحة ونفع لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. في هذا اليوم المبارك الذي نحن في ليلة 26 من هذا الشهر المبارك الذي حصلت فيه ولادة سيدنا الشيخ ببلاد محمد الياس العطار القادري، الذي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به البلاد والعباد، وقد نفع سبحانه وتعالى به. من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمام مواجهة القبر الشريف، أهني الشيخ محمد الياس القادري شيخ الطريقة القادرية بباكستان، أهنئه بولادته المباركة، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع به وطلابه بدعوته المباركة، ودعوته فقد انتشرت في الآفاق وهي قائمة على الكتاب والسنة. میں جناب حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کو 26 رمضان المبارک کے موقع پر ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی دین کی خدمت اور تبلیغ کے لیے حضرت کو لمبی زندگی، عافیت والی، صحت والی عطا فرمائے، اور گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور ملک و ملت کے لیے بھی دعا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. میں 26 رمضان پہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو ان کی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اور جیسے ماشاءاللہ ان کا ایمان میں اضافہ، اس طرح ان کے صحت میں، رزق میں اور عمر خضری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 26 رمضان کی مولانا الیاس قادری صاحب کی آج ولادت کا دن ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور اسی طرح ہمارے سروں پہ سلامت رہیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں. ماشاء اللہ عرب دنیا سے بھی اور مدینہ منورہ سے بھی ایک شیخ تھے، اور یہ ہمارے یہاں کے پاکستان کے بھی کچھ مفتی صاحب تھے، تو کچھ قائد دین تھے. انہوں نے میرے بارے میں اچھے اچھے جذبات کا اظہار کیا، مجھے دعائیں عطا کی. اللہ پاک ان سب کی دعائیں مجھ گناہ گار کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان سب کے حسن ظن سے بھی مجھے بہتر بنا دے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. ویسے آپ 26 رمضان آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کا وقت کیا تھا؟ میری بڑی بہن نے کہا تھا کہ وہ 26ویں کو شام کو غروب آفتاب سے پہلے، مطلب تمہارے پیدا ہونے کے بعد 27ویں رات شروع ہوئی. یعنی ابھی ولادت کا وقت ہے، اور آپ نے ایڈوانس بھی دم دام مچا دی تھی. ہمارے پاس ٹائم تو اس ٹائپ ہوتا ہے نا، اب اس وقت ولادت کا وقت ہے. ہم انشاءاللہ اس سے دعا کریں گے. بقول میری بڑی بہن کے دعا کر دیں اللہ پاک سلامتی عطا کرے، دراز عمر بالخیر عطا کرے، صحت والی، تندرستی والی، خوشیوں بھری، نیکیوں بھری، راحتوں بھری اللہ پاک طویل زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 76واں شروع ہوا یا ختم ہوا؟ 76 ختم ہوا، 77واں شروع ہوا. یعنی کہ میری عمر کا ایک سالگرہ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سال جیسے اور کم ہو گیا. جو بھی میرے مقدر میں زندگی ہے اس میں سے اللہ پاک بس عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور پچھلے گناہ سارے معاف، اور آئندہ گناہ نہ ہو اللہ کرے. کیا خوشی ہو چندے، کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. بہت اچھے شاعر ہیں وہ. علمی یہ ان کا تخلص تھا غالباً. مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے، جنہوں نے خطوب علمی لکھا ہے. شاید ان کا کلام، شاید بہت اچھا پرسوس کلام ہے یہ، موت پر انہوں نے لکھا ہے.
आखिर मौत है, आखिर मौत है। पहले हमारे यहाँ काफी पढ़ा भी जाता था, अभी पढ़ा जाता है, कभी कभी मौका मिलता। ये कम पढ़ा जाता है। शब बारात में या शब ये आज जैसे 27वीं शब होती है तब इस तरह के इज्तिमात वगैरह में बाज़ औक़ात पढ़ा जाता है, बाज़ औक़ात। यानी मुख्तसर सी जिंदगी पर बंदा क्या खुशी करे। मेरा दिल तो गमगीन है, गमज़दा है जान, आखिर मौत है। कि मौत तो ये कि मौत से करीब तर हम होते जा रहे हैं। सालगिरह की खुशी है बाहर से तो पर एक मन को मनाने वाली होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर सालगिरह का जो भी होता है इसमें दीन का पहलू ही गालिब है। दीन का काम होता है, नेकी की दावत होती है, कुरान करीम की तिलावतें और इसाले सवाब और जो भी होता है दुनिया देख रही है। वरना जाती तौर पर यानी कि मैं अपने तौर पर कल्बी तौर पर मतलब कोई वो खुशी का माहौल मेरा अपना इतना नहीं होता। भाई देख देख के सारे नफ्स को अच्छा तो लगता ही है, लेकिन कल्बी तौर पर अंदरूनी तौर पर यह कि दिल समझो सहमा है कि मजीद मौत करीब आ रही है, मजीद मौत करीब आ रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अल्लाह पाक ईमान की सलामती दे और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों में मौत नसीब फरमाए। तो रमज़ान भी जा रहा है, बड़े अरमानों से इंतज़ार था कि रमज़ान आएगा, ये होगा वो होगा, यूं करेंगे ये करेंगे, कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। हाय तड़पा के रमज़ान चला है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है। देख कर चांद में रो पड़ा था, देख कर चांद में रो पड़ा था। सामने हिज्र का गम खड़ा था, जल्द रुखसत का वक्त आ गया है, जल्द रुखसत का वक्त आ गया है। आए तड़पा के रमज़ान चला है, गम जुदाई का कैसे सहूंगा, गम जुदाई का कैसे सहूंगा, किसे गम का फसाना कहूँगा। आँख पुरनम है, दिल रो रहा है, आँख पुरनम है, दिल रो रहा है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है, जां फिदा तुझ पे नानाए हसनैन, कल्ब है गमज़दा और बेचैन, दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है,
صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہ گار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے۔ میرا نام محمد سفیان ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سحری کے بعد ڈکار ٹائپ کی آتی ہے جس کے اندر گلے کے اندر پانی نما کچھ محسوس ہوتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں اور میری فیملی کے لیے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ وہ ڈکار میں جو پانی آتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، بعض اوقات تیکھا پانی چڑھتا ہے، یہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، یہ اتر جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے روزے میں کوئی سے فرق نہیں پڑتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آج کا سوال امیر سنت کی بارگاہ میں ہے، مجھے آج یہ جاننا تھا کہ تراویح کے دوران بہت سے لوگ نیند میں ہوتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس میں یہ کہ جو رکن اگر پورا نیند میں کوئی گزر گیا تو اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جیسے کہ رکو میں سو گیا، پورا رکو اس کا سوتے میں گزرا، اور اب یہ جیسے کہ سجدے میں گیا، یہ رکو اس کا رہ گیا تھا، اب رکو رہ گیا، سلام بھی پھیر دیا تو اب نماز نہ ہوئی، یہ رکو تو اس نے چھوڑ دیا نا۔ اور اگر کچھ حصہ اس رکن کا اس میں ہو گیا نیند میں، اور کچھ حصہ جاگتے میں گزرا اور فرض واجب یہ سب اس حصے میں ادا ہو چکے ہیں تو نماز ہو جائے گی اور بلا کراہت ہوگی۔ اب اگر کوئی مکروہ تحریمی صورت بنی، اچھا امام کے پیچھے ہے، دیکھ لیں اس کو، میں پتا نہیں مجھے بھی، وہ اس کا بس پڑا کہ وہ پورا رکن سوتے میں گزرا، اسی پر رہے مرغے، پورا رکن سوتے میں گزرا تو وہ رکن دوبارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اگر ادا نہیں کیا اور اس طرح نماز پوری کر لی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ 2 رکعت تراویح یا فرضوں میں یا کوئی بھی نماز ہو، اس میں اگر یہ اس طرح کوئی رکن سوتے میں گزرا تو وہ دوبارہ ادا کرنا ہوتا ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کپڑے فولڈ کرنے کا جو حکم ہے نماز میں، یہ مردوں کے لیے ہی ہے یا مطلب کپڑے فولڈ کرنے کی جو منع ہے تو یہ صرف نماز کا حکم کپڑے فولڈ کرنے کا مردوں کا یا یہ مردوں کے لیے ہی ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ دونوں ہی کے لیے نا، ذرا وہ حدیث پاک میں تو مطلق ہے، کف ثوب سے سرکار نے منع فرمایا۔ یعنی اس میں 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں حدیث پاک میں، کف ثوب اور بالوں کا جوڑا بنانے سے۔ جوڑا بنانا ہے وہ تو
مردوں کے ساتھ خاص ممانعت ہے، عورت کے لیے منع نہیں ہے وہ، لیکن کفِ ثوب یعنی کپڑے کو سمیٹنا جو ہے، فولڈ کرنا، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ یہ جوڑا بولتے ہیں، وہ ہماری میمنی زبان میں اس کو آمبوڑو بولتے ہیں۔ اس وقت مجھے میمن بھی کافی سن رہے ہوں گے، دوسرے ملکوں میں میمن اردو کم سمجھتے ہوں گے، تو آمبوڑو پانی میمنی میں آمبوڑو چونتا نے، اردو میں ان کے جوڑا، یہ پیچھے وہ بالوں کو یوں گٹھا کر کے، وہ یہ پرانی اس ترکیب ہے، اب تو نہیں باندھتے لوگ، مرد بھی اب باندھتی بڑی اب مرد کر رہے ہیں، اب پونی باندھتے ہیں، وہ ٹیل کہلاتی ہے پونی، اور اس کے بعد ترقی ہوئی ہے، جوڑا بنا رہے ہیں، ہاں جوڑا بھی بنا رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، امبوڑو بنا بھی رہی ہے، ماڑو بنا رہی ہے، ماڑو امبوڑو بنا رہی ہے، ماڑو امبوڑو بنا رہی ہے، نرم نہیں ہونا، اللہ دکھا رہے بھی نا، وہ مسئلہ تھی بھی ہے، عورتیں بھی اب بنا رہی ہیں، اچھا اور تو بنے تو مارو بھی بنے تھا، اب اپنے کو واسطہ تو پڑتا نہیں، کیا کریں، اپنے گھروں میں جو دو چار ہیں ان میں ایئرپورٹ یہ منظر ایئرپورٹ تو بتا رہے دیکھا رہا تھا، ایئرپورٹ تو چونوں تھا، ایئرپورٹ پہ تو ادھر ادھر دیکھنے ایسا ہو نہیں ہے، آنکھیں نا کار میں بھائی یہ پانچ سات اچھی نے سیلفی بنایا تھا، امبورا وارا امبورا نے ٹیل والا اچھی نے سیلفی بنایا تھا، اچھا پاٹیلی جینس ہاں یہ تو آنکھوں نے کار میں رکھی دی ہمارو اتنی بے پردگی، ایئرپورٹ پہ انتہا بے پردگی کی، یوں کرو تو بے پردگی، نیچے دیکھو تو بے پردگی، آدمی جائیں تو جائے کہاں، مدینے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے، ایک سے ایک ادھر تو ایک سے ایک آئٹم ہوتے ہیں، ایک سے ایک کارٹون ہوتے ہیں، کہو تو بھی چلے شاید، طرح طرح کے لباس، خراش تراش، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس دنیا میں آ گئے ایئرپورٹ پہ، جتنا ہو آدمی، میرے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے، میں اسپیڈ پکڑ نہیں سکتا، اب میرے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے صاحب بھائی، وہ بعض وقت آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ نگاہیں گھمانی پڑتی ہے، اور یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے میرے لیے، اب کروں کیا، میں بچھڑ جاؤں گا تو پریشانی، تو زیادہ تر تو کوشش کرتا ہوں اس کا کندھا پکڑ لوں، وہ گاڑی ہوتی ہے اس کو پکڑ لوں تاکہ اس کی رفتار کم ہو، میری رفتار مینیج ہو جائے دونوں کی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ویل چیئر بھی کروانی پڑتی ہے، اس بار ویل چیئر ہم نے نہیں کروائی، آتی دفعہ نہیں کروائی تھی، اللہ کرے ضرورت نہ پڑے آپ کو کبھی بھی، بہتری تھی تو میں نے کہا چلو چل لیتے، مفت نہیں ملتے ویل چیئر، اتنے پیسے لیتے ہیں، سی چڑھے اتنے پیسے لیتے ہیں ویل چیئر کے، دعا کریں طواف بھی پیدل ہو، صحیح بھی پیدل ہو، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آمین، حج کے بھی سارے معاملات اگر اللہ نصیب کرے تو وہ بھی پیدل ہوتے رہے انشاءاللہ، عرفہ سے مزدلفہ پیدل، جو بھی حج کے مناسک ہے، اور وہ جب تک وہاں کی حاضری ہو، پھر یہاں کی جب تک زندگی ہے، اگر بقی نہیں ملتی تو اللہ صحت دے، عافیت کا آمین آمین، محدود نہ مانگا جائے، جی جی، اللہ پاک کے اس میں تو محدود نہیں ہے، اس کا خزانہ تو مانگنے کی گھڑیاں ہیں، اور یہ تو واقعی سارا ہی مہینہ مقبولیت کا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر نماز پوری کر لی، سجدہ سہو واجب تھا تو سلام دونوں طرف بھلے پھیر لیا، اگر کوئی کام منافی صلاح نماز کے الٹ نہ کیا ہو، مثلا کھا پی لیا یا بات چیت کی یا قصدن بے وضو ہوا، تو قصدن کی یہاں قید ہے کہ بے وضو ہونے کی صورت میں کہ ویسے بے وضو ہو گیا تو اس نماز کو کنٹینیو کرنے کی صورت ہے، لیکن یہ بہت مشکل مسائل ہے، تو بہرحال یہ کہ اس طرح کا کوئی منافی صلاح فعل ابھی تک نہیں کیا تو سجدے سہو کر سکتا ہے، نماز پوری ہو جائے گی اس کی، ورنہ یہ کہ دوبارہ پڑھے۔ اگر کسی کو کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے، ہاں سب کو بولتے نہیں پھرنا چاہیے، اگر ہاں اچھا اس وقت کروٹ بدل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار تھتکارے لیفٹ سائڈ میں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پہلو بدلنا ہے، سائڈ بدلنی ہے، اٹھ کے کسی کو بتائے نہیں، برا خواب بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی،
अच्छा ख्वाब भी अहल को बताए, ना अहल को ना बताए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, औलिया किराम की निस्बत की बरकत बख्शिश और नजात का जरिया बन जाती है। इसका सबूत एक हदीस पाक से मिलता है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब नेक लोग जिनकी बख्शिश हो चुकी होगी वो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि ए अल्लाह पाक, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते थे, हमारे साथ रोज़े रखा करते थे, हमारे साथ मिलकर नेक आमाल किया करते थे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जहन्नम के अंदर चले जाओ, जिसके दिल में दीनार बराबर भी ईमान पाओ उसे जहन्नम से निकाल कर ले आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बख्शे हुओं पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। ये जहन्नम के अंदर चले जाएंगे और जिस जिस को पहचानते होंगे उन्हें निकाल कर बाहर ले आएंगे। ये है निस्बत औलिया की बरकत। तो आइए तौबा भी कर लेते हैं और अमीर सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर गौस पाक के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। अमीर नुसरत से अर्ज़ है कि हमें तौबा भी करा दें और अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब। गुनाहों की नुहसत बढ़ रही है दम बादम मौला। गुनाहों की नुहसत बढ़ रही है दम बादम मौला। मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला। मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला। कमर तोड़ी है सियाने दबाया ना सो शैताने। कमर तोड़ी है
عیسیوں نے دبایا نہ سو شیطان نے کمر توڑی ہے عیسیوں نے دبایا نہ سو شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا کرم ہو از تو پہلے سید عرب و عجم مولا تیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی تیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا کرنا حشر میں پرسش میری غاب سبب بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش میری غاب سبب بخشش عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ مولا گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں بنے گا میرا کیا کرم فرما کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں گئتا ناراضی مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں گئتا ناراضی تو ناخوش جی سے ہو برباد گئے تیری قسم مولا میرا غمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو کے صدقے میں فرما دے کرم مولا
مہے رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا مہے رمضان کے صدقے میں فرما دے پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا. اللهم آمين. الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني رمضان وسلم رمضان لي. اللهم سلم من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 26ویں روزے کی شام ڈھلنے کو ہے. آفتاب غروب کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں کراچی میں. اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت کر دے. جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی اب جا رہا ہے. 27ویں شب آیا چاہتی ہے. اے اللہ پاک ہم سے کوئی عمل نہ ہو سکا. ماہ رمضان اب آخری سلام پر رہا ہے. الہ العالمین جن پر کرم ہوا ان کے صدقے ہمارا بھرم رکھ لے. ہم پر کرم کر دے. ہمیں مغفرت سے نواز دے. بے حساب بخش دے. اے اللہ پاک جہنم سے آزاد کر دے. جہنم سے آزادیوں کا عشرہ ہے. اے اللہ پاک جن جن کو جہنم سے آزادی ملی انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے. اے اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ پاک آئندہ ہم گناہ نہ کریں. اے اللہ پاک آئندہ تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانی نہ کریں. ہم نیک بن جائیں. پرہیزگار عاشق رسول عاشق صحابہ اہل بیت و اولیاء کرام بن جائیں. الہ العالمین اپنی پسند کا بندہ بنا لے. اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا. ہمیشہ 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 کے لئے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک اگر تو ناراض ہوا تو ہم کس کے دروازے پر جائیں گے. اے اللہ پاک جس سے تو ناراض ہو تیری قسم وہ برباد ہے برباد ہے برباد ہے. اے اللہ پاک ہمیں بربادی سے بچانا, ہلاکت سے بچانا, تباہی سے بچانا. ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک بس تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما.
مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے، تنگ دستیاں دور ہوں، محتاجیاں دور ہوں، اے اللہ پاک جن کو دشمن تنگ کرتے ہیں ان کی حفاظت ہو، دشمنوں کو مغلوب کر دے، مظلوموں کو غالب کر دے، الہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ظلم سہ رہے ہیں سب کی غیب سے امداد فرما، اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، اے اللہ پاک دنیا جہان کے مسلمانوں کو شاد و آباد رکھ، سب پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، بے پردگی کا خاتمہ ہو جائے، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، فحاشی دم توڑ جائے، شرم و حیا کا دور دورہ ہو جائے، اے اللہ صلو پاک علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ پاک 27ویں شب آ گئی، کیا پتہ یہی لیلۃ القدر ہو، مگر ہم نا قدروں کے کیا کہیے، ہمیں قدر نصیب فرما دے، ایک ایک لمحے کی قدر مل جائے، اے اللہ پاک ہم عبادت سے غافل بندے ہیں، ہمیں عبادت کی سعادت مل جائے، ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہم پاک صاف ہو جائیں، اے اللہ پاک ہمیں پاک صاف کر دے، اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اپنے مقبولوں میں شامل کر لے، تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، کرم کر دے میرے مولا، اب تو کرم کر دے میرے مولا، مان جا کرم کر دے، ہم پر رحمت 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 فرما، بڑی نافرمانیاں کی ہیں مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اے اللہ پاک تو ہم پر رحمت کر دے، ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ پاک جہنم کا عذاب ہمیں مت دینا، جنت میں بے حساب داخلہ دینا، تیرے کرم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، نہ کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی، اے اللہ پاک اپنے کرم سے آج دعا میں شامل یہ مٹھی بھر تیرے بندے بخشے گئے، جنت میں بے حساب چلے گئے تو تیرا یقیناً کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہماری بگڑیاں بن جائیں گی، ہم پر رحمت کی نظر کر دے، ہمیں بخش دے، اے اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، مقروض قرضوں سے خلاصی پائیں، اے اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، اے اللہ پاک جو دکھی ہیں وہ سکھی ہو جائیں، یا اللہ پاک پریشان حال خوشحال ہو جائیں، اے اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، اے اللہ پاک گھریلو جھگڑے ختم ہو، گھر امن کے گہوارے بنے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، اے اللہ پاک جن کو اولاد کی وجہ سے پریشانی ہے ان کی اولاد کو فرما بردار کر دے، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عافیت والی ولایت کا تاج پہنی ہوئی عطا کر دے، اذان کا جواب دیجئے، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مغفرت کی بشارت نبی رحمت